آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں آج رتو دیرو آیا ہوں اور خود سارے جو ڈاکٹرز ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، پیشنٹس ہیں، ان سب سے ملا ہوں. شروع میں ان سب کا شکر گزار کرنا چاہوں گا. ہمارے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے جو نرسز ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جو کہ پہلے دن سے آن گراؤنڈ دن رات محنت کر رہے ہیں. میں خاص طور پہ ڈاؤ کو، آغا خان فاؤنڈیشن کو، اور جو بھی جنہوں نے ہمیں والنٹیرلی بیسس پہ یہاں پہلے دن سے ہمارے عوام کے ساتھ ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کا میں تھینک یو کہنا چاہوں گا. ان کی محنت کے بغیر ہم اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچ سکتے. آئی تھنک کچھ چیزیں ہیں جو کہ کلیئر کرنے کے بہت ضروری ہے. ہمارا سوسائٹی میں، ہمارا ملک میں HIV اور ایڈز کے بارے میں اتنا اویئرنیس اور اتنا انفارمیشن نہیں ہے. جب کسی بھی بیماری کا کم انفارمیشن ہو تو پھر خوف پھیلتا ہے، اور انسٹیڈ آف ریلائنگ آن سائنٹیفک ایویڈنس ہم خوف کی وجہ سے بہت سی چیزیں کرتے ہیں جو غلط ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے. آپ نے ہمارے ساتھ مل کے مدد کرنا ہے کہ ہم HIV اور ایڈز کی جو اویئرنیس ہے وہ پھیلائیں. ہر سندھی کو، ہر پاکستانی کو یہ اتنا انفارمیشن ہونا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری پڑے تو پھر اس کا علاج کیسا ہوتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایمفسائز کہ HIV اور ایڈز میں ایک بہت واضح فرق ہے. if HIV is not treated تو پھر شاید 10 سال بعد آپ کو ایڈز کا ایشو آ سکتا ہے. اس وقت ہمیں کوئی ایڈز کی ایپیڈیمک یا ایڈز کی کوئی بریک آؤٹ ہے نہیں، لڑکانہ میں ہے نہیں، رتہ دیرو میں ہے نہیں. انفارچونیٹلی کوئی ایلیمنٹس میڈیا میں سیاسی جماعتوں کی طرف یہ دونوں ایشوز کو کنفلیٹ کر کے زیادہ خوف پھیلا رہے ہیں. میں جانتا ہوں ان کا یہ انٹینٹ نہیں ہوگا، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ. آئی ایم آسکنگ فار یور ہیلپ کہ ہم ایڈز کا اور HIV کا جو فرق ہے وہ واضح کریں. جہاں تک HIV کی بات ہے، آج کل کے زمانے میں، ماضی میں یہ بہت دنیا بھر میں ایک اتنا خطرناک ڈیزیز سمجھا جاتا تھا، بہت سے خوف تھا. لیکن جدید ٹیکنالوجی آیا ہے، بہت سے ایڈوانسمنٹس ہوئے ہیں، اور اب HIV یا ایڈز وہ ایک سزائے موت نہیں سمجھا جاتا. اب HIV کی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ اگر ڈائبٹیز کا مریض ہو تو پھر آپ کو ایک ریجیم فالو کرنا پڑتا ہے. اپنا صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو انسولین آپ کے مطابق لینا پڑتا ہے. تو اس مرض کے لیے بھی ٹریٹمنٹ موجود ہے. میں نے CM صاحب کو کہا ہے کہ ہم ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنائیں، جو کہ یہ انڈاؤمنٹ، اور اس انڈاؤمنٹ فنڈ سے ہم جو بچے، جو لوگ HIV سے انفیکٹڈ ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ، ان کا علاج، زندگی بھر ہم ان کا مدد کریں گے، تاکہ وہ غریب ہو یا امیر، وہ اس مرض کے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم مل کے مقابلہ کریں گے. جہاں تک ہمارا اویئرنیس ہے، آج تک انفارچونیٹلی ہمارا سوسائٹی میں دوسرے سوسائٹیز کے مقابلے میں HIV اور ایڈز کا جو ٹابو ہے وہ ہمارے ہاں اور زیادہ ہے. میں آپ سب کو، میڈیا کے دوستوں سے
ہر پاکستانی سے، مختلف سیاسی جماعتوں سے یہ مدد مانگوں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آئے ہم مل کر اس ٹابو کو توڑیں۔ اگر ہمارے پاس علاج ہے، اگر ہم اپنے بچوں کا زندگی بچا سکتے ہیں، ان کے والدین کی زندگی بچا سکتے ہیں، تو کوئی ٹیبو ہونے کا ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں مل کے اس ٹیبو کو توڑ کر اویئرنیس پھیلانے پڑے گا، سب کو سکھانا پڑے گا کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ ہمیں ہائی رسک کمیونٹیز جو ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، ان کو بھی مین سٹریم سے خیال کے ساتھ حکومت کو ہر سوسائٹی کو ہائی رسک کمیونٹی سے انگیج کرنا پڑے گا، وہاں ٹریٹمنٹ اور فیسلٹیز پہنچانا پڑے گا تاکہ یہ مرض نہ پھیلے، اور پھر ہر شہری کے لیے، عام پاکستانی کے لیے فیسلٹیز اور اویئرنیس پہنچانا پڑے گا۔ کوئی ایک فرد یا ایک حکومت یا ایک انسان اس مرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم سب ملتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں، پورا ملک میں کام کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ صحت جو ہے، انسان کا زندگی جو ہے، بچے کی زندگی جو ہے، وہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے، تاکہ ہم مل کے اس کا مقابلہ کر سکیں۔ الحمدللہ سندھ اس ملک کا وہ واحد صوبہ ہے جس کا سب سے پروگریسو لیجسلیشن ہے، سب سے پروگریسو نظام ہے جہاں تک HIV اور ایڈز کے ایشوز ہیں۔ ہم نے 2012 سے لے کر 2-3 بلز پاس کیے ہیں اسی ایشو کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان میں جو کمی بیشی ہمیں محسوس ہوا ہے جب سے یہ پاس ہوا، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نیا قانون بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم وہ واحد صوبہ ہے جہاں ہم مفت کانٹرسیپٹیوز دیتے ہیں۔ ہم اب مختلف جو ہائی رسک کمیونٹیز ہیں ان سے بھی انگیج کریں گے تاکہ جو بھی فیسلٹیز، جو بھی سٹیپس لینا پڑے ہم لے سکیں اور ہم اس مرض کا مقابلہ کر سکیں۔ مگر میں ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا، ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ HIV کوئی سزائے موت نہیں ہے، یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کا مدد چاہیے ہوگا، آپ کا خاص طور پہ جو میڈیا کے جو لوگ ہیں، آپ کا بہت مدد چاہیے ہوگا۔ کچھ چیزیں ہوئے ہیں جو کہ بہت غلط ہیں، مثلاً کہ جب ٹیلی ویژن چینلز پہ کسی بچہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کے والدین کا نام لیا جاتا ہے، ایڈریس بھی دیا جاتا ہے، یہ ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ ہم کسی کو اور اسٹگمیٹائز کرنے سے اور خوف پھیلانے سے یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب لوگوں کے پاس کم انفارمیشن ہوتا ہے ان کو وہ خوف پہ چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم سب جانتے ہیں کہ HIV اور ایڈز ہاتھ ملانے سے، آپس ملنے سے، انٹریکشن کرنے سے نہیں پھیلتا ہے، لیکن بیکاز اتنا خوف پھیلایا گیا ہے، بیکاز لوگوں کا نام، مریضوں کا نام باہر آیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ان کی دکان پہ نہیں جا رہے ہیں، ان سے کاروبار نہیں کر رہے ہیں، ان سے مل نہیں رہے، اور یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ جو HIV کا مرض ہوگا، جو ایڈز کا مرض ہو، وہ اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا میں اور آپ ہوں۔ ہم نے مل کر ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا مدد کرنا ہے، اور اگر ہم مل کے یہ تابو توڑتے ہیں تو پھر ہم پورا ملک میں اس مرض کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے ہاں ایک ایشو نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہی دن جب لڑکانہ کا خبر، رٹودیرو کا خبر میڈیا پہ آیا تھا، جب ہمارا نمبر 150 تک پہنچا تھا، تو پھر اسی دن تربت سے ایک خبر آیا تھا کہ 300 بچے اس HIV کے انفیکٹڈ نکلے۔ وہ اتنا میڈیا اٹینشن نہیں ہوگا، لیکن ہم نے پورے پاکستان میں اس کا مقابلہ کرنا، اور یہ ہم سمجھے ایک قسم کا چیلنج ہے۔ ہم پہلے یہاں دکھائیں
کہ یہاں ہم مقابلے کرنے کے لیے تیار ہیں. جو بھی ہمیں کرنا پڑے، خاص طور پہ یہ جو انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جو زندگی بھر ان بچوں کا خیال رکھے گا، وہ ہم اسٹیبلش کریں. اور پورا ملک میں ہمیں ہر سیاسی جماعت سے، حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، ہمارے ساتھ ہو، ہمارے مقابلے میں ہو، مذہبی جماعت ہو، دوسری جماعت، ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے مل کر اس ٹابو کو توڑنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تھینک یو. میں جاننا چاہوں گا کہ IMF سے 3 سال کے لیے موجودہ حکومت نے جو لون لیا ہے اور 9 مہینے میں جو مہنگائی ہوئی ہے اور ڈالر کس طرح غائب ہو گیا ہے، اور جون میں نیا بجٹ آئے گا تو وفاق بھی یقیناً ٹیکس 9% لگائے گی اور صوبائی حکومت بھی لگائے گی. مہنگائی کہاں تک جائے گی اور ملک کی صورتحال سے عوام کا کیا ہوگا؟ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، معیشت کی بات ہے، ضروری کہ ہم سمجھیں کہ یہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے. اور اب تک مہنگائی کی وجہ وہ صرف اور صرف حکومت کی نااہلی اور انکمپیٹنس ہے. حکومت جو ہے وہ اپنا ہی ٹیکس ریونیو کا ٹارگیٹس، اپنا ہی ٹیکس ریونیو جنریشن کا ٹارگیٹس نہیں میٹ کرتا، تو پھر انہوں نے کسی اور طریقے سے اپنا پیسہ بنانا ہے. تو پھر وہ آپ کا بجلی کا بل، آپ کا پیٹرول کا بل، آپ کا گیس کا بل بھراتے ہیں، اور اس سے ان کا ریونیو تو بڑھتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حکومت کا نااہلی، حکومت کا نالائقی کا بوجھ جو ہے وہ عوام اٹھا رہے ہیں. جہاں تک IMF کی ڈیل ہے، ایک دوسرا جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ہمارا معیشت کا بھی بدحالی کا، ہمارا مہنگائی کا، وہ حکومت کی انڈیسائسونیس ہے. حکومت کا نہ کوئی سمت ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے. جہاں تک معیشت کی بات ہے وہ کوئی ڈائریکشن نہیں دیتے. ہمیں شروع میں نہیں بتا رہے تھے کہ کیا ہم جا رہے ہیں IMF یا نہیں جا رہے ہیں IMF. تو جو آپ کا معیشت ہوتا ہے 3 بجٹ پیش کرتے ہیں، ہر بجٹ میں آپ کا ٹیکسز چینج ہوتا ہے اور 1 سال کے اندر ہی اندر. ابھی ہم چوتھا بجٹ کا انتظار میں. آپ سوچیں، آپ کوئی چھوٹا بزنس ہو، اگر آپ چھوٹا بزنس چھوڑے، آپ نے اپنا گھر چلانا ہے، اگر آپ کا ٹیکسز 1 سال میں 3 بار چینج ہو جائیں گے، آپ اپنا گھر کیسے چلائیں گے؟ اسی انڈیسیژن کا اثر ہوتا ہے آپ کا معیشت. اور تیسرا جو اثر ہوتا ہے معیشت پہ وہ خوف ہے. جب آپ بزنس کمیونٹی کو، کاروباری کمیونٹی کو خوف زدہ قرار دیتے ہو، وہ اپنا بزنس نہیں کرتے ہیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے آپ کے معیشت پہ. تو اس وقت جس طریقے سے نیب، گردی اور FIA کا نظام چل رہا ہے، آپ کا بزنس کمیونٹی خوف زدہ ہے. نہ کوئی بیوروکریٹ، نہ کوئی بزنس مین کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سب ایشوز آپ کی معیشت کو افیکٹ کرتے ہیں، جس سے مہنگائی بڑھتی ہے، جس سے بے روزگاری بڑھتی ہے. تو اس لیے صدر زرداری کہتا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. یاسر فاروقی صاحب، چیئرمین صاحب، یاسر فاروقی جو ہے، میرا سوال یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی جو ہو گئی ہے نا آڈیو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی واضح وقت کا وقت سامنے نہیں آیا. کیا پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کا ذاتی سیل ہے، اس پہ بات کرنا مناسب نہیں، یا یہ اگر ویڈیو اور آڈیو ریئل ہے تو اس حوالے سے چیئرمین نیب کا بحیثیت چیئرمین نیب جو ہے انتخاب ہونا ضروری ہے؟ آئی تھنک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے. ہمارا انفارمیشن سیکرٹریز، میرا اسپوکس پرسن، سب نے اپنا موقف مختلف TV چینلز پہ ایٹسٹرا دیا ہے اس بات پہ. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے اصولوں کی سیاست کی ہے، ذاتیات پہ سیاست نہیں کی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک سازشی ملک ہے جس میں بہت سے قوتیں کام کرتے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں اصولاً پڑھنا نہیں چاہیں گے اور نہ ہی پڑھیں گے. ہمارا جو نیب کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کا ہمارا ایک اسٹرکچرل کرٹیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیب کا قانون ہے وہ ایک کالا قانون ہے، ایک عامر کا بنایا ہوا قانون ہے. ہمارا کرٹیسزم کوئی انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہے کہ جو بھی آپ چیئرمین بنائیں گے، نیب کا فرشتہ بھی چیئرمین بنائے، وہ قانون ایسا ہے، وہ نظام ایسا ہے کہ سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کریں گے. جہاں تک یہ ویڈیو کی بات ہے، میں مذمت کرتا ہوں، میں کنڈیم کرتا ہوں حکومت وقت کو، وزیر اعظم عمران خان کو، ان کے سٹاف کو، ان کے اسپیشل اسسٹنٹس کو،
کہ یہ میں پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ نیب کو پریشرائز کر رہا ہے, نیب کو دھمکی سے چلا رہا ہے, زور سے چلا رہا ہے, اور اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہ نیب کو بلیک میل کے تھرو چلانا چاہ رہا ہے. تو میں اس کا سخت جتنا بھی سخت ہے اس کا مزاحمت کر رہا ہوں. وہ جو یہ کوئی کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا کہ صرف 2 چینلز پہ چلے, اور وہ تو جو 2 چینلز ہے وہ وزیر اعظم کا اسپیشل اسسٹنٹس وہ چیلنج چلاتے ہیں. تو اس قسم کی سیاست کو میں کنڈیم کرتا ہوں, اور اس قسم کی بلیک میل کی ایفرٹ کو میں حکومت وقت کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں, اور خان صاحب کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. اس قسم کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے. ہمارا جو اعتراضات ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور جہاں تک چیئرمین نیب کی انٹرویو ہے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ, اس پہ ہم نے پہلے بھی کہا ہمارا اعتراضات ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کوڈز کے وائلیشنز ہوئے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس پہ ہم اپنے وکیلوں کے ساتھ اپنا مشورہ جاری ہے. لیکن ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کسی کی ذاتی ایشو پہ نہیں آتا. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نیب ایک فلاڈ ادارہ ہے, اسٹرکچرل ایشوز ہیں, اور ہم خان صاحب کی اس قسم کی بلیک میل کی سیاست کو کنڈیم کرتے ہیں. طارق درانی سر, طارق درانی 2012 میں ہمارے پاس قانون پاس ہوا تھا آٹو ایکسیڈنٹ جو بھی سارا معاملہ ہوا ہے, جو بھی سارا معاملہ یا تو انہوں نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے ہی بھیجا ہے. مجھے سب سے زیادہ بچے یہاں پر افیکٹ ہوئے ہیں, صرف لٹو ضرور کی حد تک یہ ہے. ہریانہ کی دیگر علاقوں میں جہاں سپریم کیمپ لگے ہیں وہاں پر پازیٹیو کیس نہیں آ رہے. ساری نیگلیجنس اگر دیکھی جائے تو عطائی ڈاکٹر یا وہ ایمبیبیئس ڈاکٹر جو 3-4 بار Can I please clarify تاکہ دیکھو حکومت سندھ از ناٹ ڈوئنگ اینی اسپننگ کی خام. جو لوگ سیاسی پوائنٹس کرنے کی کوشش کرنا چاہیں گے وہ سیاسی پوائنٹس اسکورنگ کرتے رہیں. ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے. جہاں تک آٹو لاک سرنجز کی بات ہے, آپ بالکل صحیح کر رہے ہو. حکومت سندھ وہ واحد حکومت ہے جس نے پہلے یہ قانون پاس کیا, لیکن ہمیں ایک ایشو آیا اس میں, وہ یہ کہ اس کا پروڈکشن اتنا نہیں ہوتا. وہ ڈلیوری اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے, تو اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک HIV اور ایڈز کے پھیلانے کی بات ہے, ان کے پھیلانے کی وجوہات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہاں ایک ڈاکٹر کا انسیڈنٹ ہوا جس پہ ایک انکوائری ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ انکوائری مکمل نہ ہو ہم اپنا اوپینین نہ دیں. اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو ملٹیٹیوڈ آف فیکٹرز سامنے آیا ہے جو کہ لمیٹڈ نہیں ہے لڑکانوں میں, ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن جو بھی رپورٹ آئے گا, جو بھی JIT رپورٹ کا نتیجہ ہوگا, اس پر بھی ضرور عمل ہوگا. ہمارا جو کوشش ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس تابو کو توڑنا ہے. چھوٹے چھوٹے باتوں, جہاں تک نیڈلز کی بات ہے, دا ملٹیپل یوز آف نیڈلز, ہم نے یہ پرابلم تو پہلا آئیڈینٹیفائی کیا, قانون بھی پاس کیا کہ ہم یہ لاک نیڈلز استعمال کریں گے. نہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے, مگر یہ صرف وہ ایشو نہیں ہے نیڈلز کا. ہم یہ لاک نیڈلز بھی لیں گے, لیکن ایک دوسرا نیڈل بھی ڈھونڈیں گے جو کہ وہ توڑنے والے نیڈلز ہیں, اس کا بھی کوشش ہم کریں گے. جہاں تک ہائی رسک کمیونٹیز ہیں وہاں کو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ری یوز آف نیڈلز نہ ہو. اگر نیڈلز دینا پڑے تو نیڈلز دے, لیکن ری یوز آف نیڈلز بالکل یہ سلسلہ کو توڑنا پڑے گا. اور یہ سندھ میں, بلوچستان میں, پختونخوا میں, پورے ملک میں ری یوز آف نیڈلز جو ہے یہ ایک ایشو ہے, نہ صرف صحت کے ادارے میں مگر ٹیٹو جگہز, یہ ڈرگ جو استعمال کرتے ہیں, ہر جو ہائی رسک پاپولیشن ہے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا, لیکن سمجھانے سے, اویئرنیس پھیلانے سے. یہ کسی کا نیت خراب نہیں تھا, یا کسی نے جان بوجھ کے یہ چیزیں نہیں ہوتے ہیں. ہم نے اویئرنیس پھیلانا ہے اور اس مرض کا مقابلہ کرنا ہے. تھینک یو فار یور کوسچن. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آؤٹ کمنگ ہوئی ہے HIV کی رتوڈ اور بہتر سے, یہ جنرل پاپولیشن سے آئی ہے, ہائی رسک پاپولیشن سے نہیں. ایگری ود یو. ایک تو جو عالمی ڈونرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل پاپولیشن میں آپ جو ہے وہ بلڈ اسکریننگ نہیں کریں, ٹھیک ہے, دوسرا وہ فرسٹ نہیں دے رہے ہیں. ابھی تیسری بات, میں آپ کا سوال کا جواب دوں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. ہمارا فوکس جو آج تک رہا ہے, جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم واحد صوبہ ہے جس پہ کام کر رہے ہیں, ہمارا فوکس جو رہا ہے
وہ ہائی رسک کمیونٹیز میں رہا ہے. تو ہم نے جو سندھ کا HIV انیشیٹو ہے, جو پروگرام ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, پورا پاپولیشن کے لیے ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہو, یہاں اور دوسری جگہ میں بھی ہم نے کچھ کٹھائیوں محسوس کیے ہیں جہاں سے یہ انفیکشنز پھیل سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ ایسے پرائیویٹ بلڈ بینکس ہیں جو کہ اسکرین بلڈ بیچتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ لکھا ہے اسکرین بلڈ, لیکن کوئی مسئلہ ہے اس چین میں, وہ ایکچولی اسکرین نہیں تھی. تو اگر ہم فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ جہاں بھی بلڈ ہوگا, اگر اسکرین ہو نہ ہو, آپ ایک دوسرا ٹیسٹ بھی کروا دیں جسٹ ٹو میک شور, پھر ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. جو بلڈ بینکس ہمارا اسٹینڈرڈس کے مطابق نہیں چلتے ہیں ان کو بند کرنا ہم پر لازمی ہے. لیکن جو اسکریننگ ہے وہ سب کچھ ہم عام پبلک میں بھی کریں گے, جو ٹریٹمنٹ ہے ہم عام پبلک میں بھی کریں گے, جو ہمارا HIV اور ایڈز کا پریونشن ہے وہ عام پبلک میں, ہائی رسک کو بھی ہم انگیج کریں گے, بالکل انگیج کرنا پڑے گا. لیکن جیسے میں نے اپنا پریس کانفرنس میں شروع میں کہا تھا, ہم نے ہر سندھی کو, ہر پاکستانی کو یہ انفارمیشن دینا پڑے گا, یہ اویئرنیس پہنچانا پڑے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں, آپ اپنے بچوں کو بچا سکیں, آپ اپنے بچوں کا ٹریٹمنٹ کر سکیں اور وہ فیسلٹیز پہنچائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا جہاں بھی اس صوبہ میں سے کسی کا بچہ اس مرض کا وکٹم ہو تو ہمارا انڈاؤمنٹ فنڈ ہو, اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ زندگی بھر کے ہوتے ہیں. لیکن یو ایبسلیوٹلی رائٹ پوائنٹ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ غلط فہمی شاید ہے کہ یہ صرف اور صرف میں کنٹینڈ ہے ہائی رسک پاپولیشن میں یا صرف ہائی رسک پاپولیشن میں ہو رہا ہے. بالکل ہائی رسک پاپولیشن میں ہو رہا ہے لیکن عام پاپولیشن میں بھی ہو رہا ہے. اس لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم یہ ٹیبو توڑیں, ہم اس ٹیبو کا مقابلہ کریں تاکہ ہر شہری کے پاس یہ نالج ہو, یہ انفارمیشن ہو اور آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. جیسے آپ ڈینٹسٹ کے لیے 6 مہینے بعد جاتے ہو, ویسے ہی آپ کو 6 مہینے بعد ٹیسٹ کروانے کے لیے جانا پڑے گا. یہ میرا ذمہ داری ہے, آپ کا ذمہ داری ہے, ہم سب کو, ہمارے بچے کو, ہمارے ساتھیوں کو اس عادت ڈالنا پڑے گا اور اس انفارمیشن کے ساتھ آگے جانا پڑے گا. میرے 2 سوال ہوں گے آپ سے, ایک پولیٹیکل ایک میڈیکل. اچھا, پولیٹیکل یہ ہے کہ آپ کا اختیار اتنا بھاری پڑ گیا کہ سب لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں ٹانگیں کانپ رہی ہے. دوسری اختیار آپ لاہور نواز کے پاس جانے کا چاہ رہے ہیں. تھینک یو. جی ہم نے سوال یہ ساتھ ہی کر لے, دوسرا آپ کا سوال کہتے. پہلے سوال افطار پہ تھا اور دوسرا سوال کون سا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ میں سنا تھا یہ بتایا کہ آپ سے جو بریفنگ دی گئی ہے مجھے کوئی HIV ایکس کے حوالے سے لٹوڈیرو کے HIV کا ایشو اس طرح حکومت سندھ کے گلے پڑ گیا ہے جسے تھک کے کر چکا ہوا. دوسری چیز یہ کل بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایڈستان ایک بندہ ہے, وفاقی وزیر ہے, وہ 26 میں آتا ہے, ایڈستان کہتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 7 میں وسیم صاحب کے گاؤں میں, خیرپور میں, شکارپور میں, دوسری جگہوں پہ HIV وائرس کے کیسز کیا آپ پورے صوبے میں نہ چاہیے؟ بالکل, جیسے میں کہہ رہا تھا, جیسے میں پریس کانفرنس میں کر رہا تھا, پورا صوبہ میں, پورا ملک پہ. میں نے یہ بیان نہیں سنا تھا. اگر کوئی وزیر نے ایسے کوئی بیان دیا ہے, ہمارے بچے کو اور اسٹگمیٹائز کر رہے ہیں, میں فی الفور مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کو وزیر کو ہٹایا جائے, ورنہ یہ حکومت اس گناہ میں ملوث ہوگا کہ یہ خوف کو پھیلا رہے ہیں, بچے کو کم کمیونٹیز جس کے پاس کم انفارمیشن ہے ان کو اسٹگمیٹائز کر رہے ہیں. میں کتنا what a small person کہ اس قسم کا بیان دے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے وہ انسانیت پہ یقین رکھتا ہوگا, چیریٹیز تو چلاتا ہے, اگر انسانیت پہ یقین رکھتا ہے اپنا وفاقی وزیر کا یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ لے. اگر آپ سچ کہہ رہے ہو تو انسانی بنیادوں پہ آپ ایکشن لے لے. ہم اب بالکل یہ سندھ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. جہاں میرے پاس فگرز, آپ نے بریفنگ کا لفظ کیا, میں کسی سے بریفنگ نہیں لے رہا ہوں. جس دن سے یہ ایشو آیا میں ہر دن پورا وقت سب لوگوں کے ساتھ ان ٹچ میں ہوں. میرے پاس فل فور انفارمیشن ہے اور یہ نہ صرف سندھ کا ایشو ہے, پورا ملک کے ایشو ہے. اگر جس طریقے کے اسکریننگ انیشیٹو ابھی بھی اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو پنجاب کے پی دوسرے آپ کے آگے, اگر آپ
اس قسم کا اسکریننگ کا انیشیٹو جو کہ سندھ حکومت نے رتو دیرو میں لیا ہے، اگر ہم اس قسم کا اسکریننگ انیشیٹو پشاور میں لے یا لاہور میں لے، آپ بہت پریشان ہو جائیں. جو سٹیپس ہم لے رہے ہیں، جیسے میں نے کہا ہے، ہم نے اس ٹیبو کو توڑنا، اور اگر رسپانسبل لوگ، وفاقی وزیر اس ٹیبو کو اور بڑھا رہے ہیں تو میں مطالبہ کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ انسانی بنیادوں پہ ان کو ہٹائیں. جہاں تک افطار کی بات ہے، میں نے اس نیت کے ساتھ افطار کی کہ رمضان کے مہینہ ہے، ملک کے بہت سے مسائل ہیں، اگر مختلف سیاسی جماعتیں بیٹھتے ہیں آپس میں، ہم مسائل پہ بات کر سکے، ہم مسائل کے حل نکال سکے. لیکن لگتا ہے کہ یہ حکومت ایک ہی افطار کا مار تھا، اور افطار شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے لے کے پورا جو ان کی پارٹی ہے چیخیں آ رہے تھے، پتہ نہیں کہ اب افطار کھانا ہمارا حق ہے، ہم افطار کھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم دوسرا بھی افطار کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. تھینک یو. مودی کی کامیابی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور محکمہ صحت کی جو آڈٹ رپورٹ جاری ہوئی ہے 2016-17 کی، اس میں انتہائی حیرت انگیز انکشاف ہوئے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے سندھ میں محکمہ صحت میں. ایسے آلات خریدے گئے ہیں جو ناقص تھے، اور جو ہیپاٹائٹس کی دوا ہے وہ ایسی خریدی گئی ہے. جہاں تک آڈیٹر جنرل کا جہاں تک آڈیٹر جنرل کا رپورٹ ہے، وہ ایک اچھی قدم ہوتا ہے جو کہ حکومت اپنا ہی کٹھیا کو دیکھ سکتے ہیں. میں نہیں، جب ہر کٹھائی، ہر غلطی کرپشن نہیں ہوتا، ہم نے ہر کٹھائی کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہاں آپ کو، ہمارے مخالفین کو، سب کو ہمارا آڈیٹر جنرل رپورٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہو. لیکن آپ اس سوال کا جواب دیں کہ حکومت خیبر پختونخوا اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ کیوں چھپا رہے ہیں اتنے مہینوں تک؟ نہ ان کے لوگ، نہ اپوزیشن کے لوگ، نہ کوئی پشاور کا جرنلسٹ خیبر پختونخوا کا آڈیٹر جنرل رپورٹ نکال سکتے ہیں. آڈیٹر جنرل رپورٹ خیبر پختونخوا کیوں لاپتہ ہے؟ وہ اس لیے کہ جہاں ہم کٹھیا کو نشاندہی کر رہے ہیں، جہاں ہمارا کٹھائیوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں لوٹ مار چل رہا ہے. وہ ان کا ہی اپنے ہی جو احتساب ادارہ ہے، جو اپنے ہی بنایا ہوا احتساب ادارہ ہے، اس کو بھی بند کیا. جو ڈی جی نیب لگایا گیا اس کو ہٹایا گیا. اور اب اس لیول پر پہنچ گئے ہیں جب کھٹک کے خلاف بات آتا ہے، جب حکومتی الائز کے خلاف بات آتا ہے، تو وزیر اعظم خود اپنے سٹاف کے تھرو بلیک میلنگ پر اتر جاتا ہے. یہ اس پہ میں مزاحمت کرتا ہوں، میں کنڈیم کرتا ہوں، اور آپ سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. میں نے دوسرا بھی ہیلتھ فیسلٹی کو دیکھنا ہے. آپ سوال ہر پرابلم کا دوسرا سوال. ہر بندہ سے آپ خود کر لی سوال. ہر چینل کا سوال تو میں آپ سے مل کے فیصلے آپ سے لے سکتا ہوں. میں ہر کٹروا پیسے میں نے دوسرا ابھی ہاسپٹل پہ چھاپا مارا. اوکے تو آئے ملے مجھے بتا دیں. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں HIV کی آگاہی زیادہ نہیں ہے، لوگ سیاست کر کے زیادہ خوف پھیلا رہے ہیں. HIV اور ایڈز قابل علاج ہیں. HIV سے متاثر لوگوں کے لیے انڈومنٹ فنڈ بھی بنایا جائے گا. ایڈز کا مقابلہ سب کو مل کر کرنا ہے. بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ HIV سزائے موت نہیں ہے. چیئرمین نیب کی ویڈیو اور آڈیو پر وزیر اعظم عمران خان پر بلیک میلنگ کا الزام بھی لگایا گیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا ہمارے ملک میں HIV کی آگاہی زیادہ نہیں ہے.